ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر، پاکستان کے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کی اگر کوشش کرتا ہوں کہ ایسی خرابی کیوں ہو گئی، تو آخری جواب یہ آتا ہے کہ پاکستان کی گورننس ٹھیک نہیں اور پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ تو ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہر بات کا جواب یہی ہے تو پھر ہمیں پاکستان کی گورننس اور پاکستان کی پالیٹکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مسائل جو سال ہر سال پہلے ہم سے پیچھے جو ممالک تھے انہیں حل بھی کر چکے ہیں اور بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تو ہم ان کا پائیدار حل ڈھونڈ سکیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی ارینا میں آنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہی سوچ ہمارے لیڈرز شاہد حقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب کو اپنی بڑی پارٹیوں میں بیٹھ کے بھی یہی ان کی سوچ تھی کہ جس طرح کی یہ پارٹیز ہیں اور جس طرح کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں اپنے مسائل کا حل بھی پتہ ہے، لیکن ان پارٹیز میں رہتے ہوئے ہم ان کو حل نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ وجہ ہے بنیادی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹیز چھوڑی۔ ہمارے سینئر اسٹیٹس مین سردار مہتاب عباسی نے جو بات کی، یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کے یہ ایک نئی پارٹی کی طرف بڑھنے کا فیصلہ ہوا۔ میں خود اقوام متحدہ میں لمبے سال نوکری کرنے کے بعد جب میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جوائن کی تو بہت خواب تھے، بہت امیدیں تھیں اور ہمارے پاس پلانز بھی تھے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اس لیے کہ ہم نے گورننس اور پالیٹکس ٹھیک نہیں کی۔ تو اس حوالے سے کچھ دوستوں نے جب پاکستان کو ری امیجن کرنے کا سوچا تو مجھے تو یہ لفظ ہی بہت اچھا لگا، ری امیجننگ پاکستان، اور میں ان کے قافلے میں شامل ہو گیا بغیر کسی انویٹیشن کے، اور میں نے ان کے سارے سیمینارز اٹینڈ کیے اور مجھے یہ لگا کہ دس از اٹ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح بات کر رہے ہیں، اور میرا یہ فرض ہے بطور ایک پاکستانی شہری کہ یہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں، میں ان کے ہر سیمینار میں جاؤں گا اور یہ جو سیاسی جدوجہد کی بات کر رہے ہیں اس کا حصہ بنوں گا۔ اور آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم ایک نئی پارٹی کی صورت ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت مختلف قسم کے بحران ہیں، ان سے نمردسبا ہونے کے لیے ہم نے جو پارٹی ترتیب دی ہے اور دے رہے ہیں، اس کے چند ایک میں بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت دوست صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، ان کو اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں لگتی پاکستان میں، صرف ایک سوال پوچھتے ہیں اور جائز پوچھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا اسٹیبلشمنٹ نئی پارٹی بنانے کے لیے کہہ رہی ہے؟ کیا آپ کنگز پارٹی ہیں؟ کیا آپ کو سبز جھنڈی نظر آ گئی ہے؟ تو میں بغیر وداؤٹ منسنگ ورڈز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں اپنی سیاست کرنے کے لیے، ہمیں کسی طرح کا اشیر بات نہیں چاہیے کسی سے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ ذمہ دارانہ سیاست کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور اس سیاست کی پاکستان کو آج ضرورت ہے۔ تو بالکل اپنے ذہنوں سے یہ وہمہ نکال دیں کہ عوام پاکستان کئی اور دوسری پارٹیز کی طرح اس کو شاید کہا گیا ہے کہ آپ ایک پارٹی تشکیل کر لیں تو ہم آپ کو جتوا دیں گے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سیاست کے اوپر، اور اس طرح کی سیاست کبھی وہ ان بحرانوں کو حل نہیں کر سکتی اور نہ انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے یہ بات کرنے کا مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جب میں آج اس میٹنگ میں آ رہا تھا
تو ایک خاتون جرنلسٹ نے مجھے پوچھا آپ کو اجازت مل گئی ہے جی پارٹی بنانے کی؟ اور خدا کی قسم میرا خون کھول اٹھا اس بات پہ۔ اپنے ذہنوں کو بالکل کلیئر کر لیں، یہ ایک پاکستان کی سیاست میں نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں صرف پولیٹیکل پارٹی بننے نہیں جا رہی، یہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ادارہ بننے جا رہا ہے۔ ایک ایسی سیاست کی شروعات ہو رہی ہے کہ جس میں نہ کوئی موروثیت ہوگی، نہ کوئی پیسے سے ڈرائیو کرے گا اس پالیٹکس کو، اور نہ اس میں اس بات کا خطرہ ہوگا کہ کچھ لوگ اس پارٹی کو قابو کر لیں گے۔ ہم ایک ایسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں گوادر میں بیٹھا ہوا یا گلگت میں بیٹھا ہوا ایک بچہ یا بچی اگر اس پارٹی کی ممبر بنے تو اس کو یہ یقین ہو کہ اگر وہ محنت کرے اور اگر اس میں صلاحیت ہے تو یہ پارٹی اس کو اس پارٹی کا ایک دن صدر منتخب کرے گی۔ یہ کوئی اس کو لائٹلی نہ لے، یہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے آج پاکستان کی تاریخ میں۔ اور دوسرے یہ کہ ہم پاکستان میں ایک شائستگی کی سیاست بھی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ گالی گلوچ، الزام تراشی اور بدتمیزی کی سیاست ہم نے دیکھ لی ہے۔ اب پاکستان میں اگر میرا مخالف جیتے گا تو میں اس کے گھر جا کے اس کو مبارکباد دوں گا۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کا اکاؤنٹیبل ہوں۔ میں ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مجھے اگر سوال کرے کہ آپ نے اس طرح غلط کیا تو میں کہوں گا باقیوں نے بھی تو غلط کیا تھا۔ یہ غلط جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی، میں اس کو مانتا ہوں، آئندہ کوشش کروں گا کہ نہیں کروں۔ یہ وہ شائستگی کی سیاست ہے کہ جس کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے۔ میں کوئکلی 2 چیزوں کا ذکر اور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پھرا مل گیا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ہم سیاسی اور معاشی بحران کا تو بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک انسانی بحران چل رہا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کرائسس ہے پاکستان کے اندر اس وقت۔ مفتاح صاحب نے بہت سارے میرے اعداد و شمار آپ کے سامنے آلریڈی رکھ دیے ہیں۔ میں چند ایک اور چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان، انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا ذکر کیا۔ پاکستان پچھلے 7 سال سے مسلسل اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نیچے جا رہی ہے، پچھلے 7 سال سے۔ اور افغانستان کے علاوہ ہم سارے ساؤتھ ایشین ملکوں سے نیچے جا چکے ہیں۔ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا۔ ہماری عورتوں کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، 42% عورتوں کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، جو تھوڑی سی دوائی دے کے، ایک انجیکشن دے کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر چوتھا شخص جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے اس کو بلڈ پریشر ہوا ہے۔ پاکستان کا ہر چوتھا شخص جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم انتہائی نالائق اور سخت دل کے لوگ ہیں، اور ہماری اشرافیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے۔ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، ان تمام مسائل کے حل بھی موجود ہیں۔ اگر آج ہم یہ طے کر لیں تو اگلے 5 سے 10 سال تک یہ سب صحت کا نظام اور تعلیم کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے بچے متاثر نہیں ہو رہے، ہمارے بچے انگلش میڈیم سکولز میں جاتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بالکل درد نہیں ہے کہ جو لوگ غربت، اور 10 کروڑ لوگ، اور یہ غربت بڑھ رہی ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ غربت کم ہونے کی بجائے غربت بڑھ رہی ہے۔ تو یہ احساس کیے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔
اگر ریاست اپنے ماؤں کا، اپنے بچوں کا، اپنے ولنریبل سیکشنز کا خیال نہیں کر سکتی تو اس ریاست کے بارے میں بڑے بڑے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ ریاست بناتے کیوں ہیں؟ کیا ریاست ہم صرف چند امیر خاندانوں کے لیے بناتے ہیں؟ شہریت کیا ہے؟ سٹیزن شپ کیا ہے؟ آئین کیا ہے اور قانون کیا ہے؟ ایکوٹی کیا ہے اور ایکویلٹی کیا ہے؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، اور عوام پاکستان ان سوالوں کے نہ صرف جواب دے گی بلکہ ان کے حل پیش کرے گی، اور انشاءاللہ ان کو امپلیمنٹ کر کے پاکستان کو ٹرانسفارم کرے گی۔ آخری بات، اگر میرے سے مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ صرف ایک مسئلے کے اوپر عوام پاکستان میں رہ کے کام کر سکتے ہیں، تو میں جس مسئلے کو پک کروں گا وہ مسئلہ ہے ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں۔ آدھی سے زیادہ آبادی ہماری خواتین پہ مشتمل ہے، لیکن آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے وومن ڈیولپمنٹ کو اپنا ایجنڈا نہیں بنایا، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہماری خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں سے بہت پیچھے ہیں۔ وہ تعلیم کا میدان ہو، وہ انکم جنریشن ہو، وہ صحت ہو، وہ ان کی رسائی ہو، ان کی موبلٹی ہو، ہر جگہ کے اوپر ہم باعث ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ ہم مردوں کے دماغ کی خرابی ہے، یہ ہم مردوں کے دماغ کی خرابی ہے، اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، عوام پاکستان عورتوں کے ہر طرح کے حقوق کی علمبردار پارٹی ہوگی۔ اور بالکل آخر میں آج یاد کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست عمر اصغر خان کو اور کرامت علی کو، کہ جن کی وجہ سے، جن سے میں نے سیکھا کہ عورتوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق کے لیے سیاسی جدوجہد کیوں کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، تم اس دنیا میں نہیں ہو لیکن جدوجہد جاری ہے۔ بہت شکریہ۔